آتا ہے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ حرام چیز کو لوگ کہیں گے کہ یہ حلال ہے، وہ حرام تھا، حالانکہ وہ حرام کی بدلی ہوئی شکل، حرام کی بدلی ہوئی شکل، لوگ کہیں گے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حالانکہ ان دونوں حرام میں کوئی فرق نہ ہوگا، وہ صرف شکل۔ میرے نزدیک تو نماز بھی نہیں ہوتی اس شخص کی جیب میں کیمرے کا موبائل ہے، نماز بھی نہیں ہوتی، جتنی چاہے فضل علماء جتنی چاہے فضل علماء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مولانا سعد صاحب فرما رہے ہیں کہ جیب میں موبائل رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص جیب میں موبائل رکھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی مولانا سعد صاحب کے یہاں۔ اور آگے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ علماء سے جتنے چاہے فتوے لے لو، نماز نہیں ہوگی۔ تو اس پر مفتی زید مظاہری صاحب کی ایک چھوٹی سی کلپ ہے، اس کو آپ سنیے۔ اس کے بعد میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سناؤں گا کہ دارالعلوم دیوبند اس پر کیا فتویٰ دیتا ہے۔ تو آخر میں آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی دکھاؤں گا۔ تو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ بھائی یہ سوال کئی لوگوں نے کیا ہے، بار بار لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اگر کیمرے والا موبائل ہے اور اس کو جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ نماز نہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، مکروہ بھی نہیں ہوگی، خلاف افضل بھی نہیں ہے، خلاف اولا بھی نہیں ہے۔ یہ مسائل کا مدار تو یہ دلائل پر ہے نا، اس کو علماء کرام بتلائیں گے، مفتیان کرام بتلائیں گے۔ بہت سے ہمارے تبلیغی احباب نے یہ سوال کیا کہ بھائی یہ بیان میں یہ بات کہی گئی، بڑے اجتماع میں یہ بات کہی گئی کہ یہ موبائل جو کیمرے والا ہے یہ اس میں شیطان تو آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ کیسے جی گوارا کرتا ہے، یہ کیسے جی گوارا کرتا ہے کہ جیسے پیشاب دانی ہے اور پیشاب دانی میں کوئی کہے پانی پی لو، جی گوارا کرے گا؟ کہ یہ موبائل ہے، اس میں گانے سنتے ہیں، فوش باتیں ہوتی ہیں، کیسے قرآن پاک سنتے ہو؟ اس میں قرآن پاک سننا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اگر نماز پڑھیں گے اس کو رکھ کر کے تو فرشتے قریب نہیں آ سکتے ہیں، شیطان تو قریب آ جائیں گے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ یہ مسئلے کی بنیاد دلیل شرعی ہے، مسائل کا مدار دلائل پر ہے۔ یہ اس کا فیصلہ مفتیان کرام کریں گے۔ مفتیان کرام نے اس کا فیصلہ جو کیا وہ یہی ہے کہ بغیر کسی کراہت کے نماز ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب عقلی باتیں ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو اور اس کو ذرا آگے بڑھائیے۔ یہ تبلیغی جو اجتماعات ہوتے ہیں، ان اجتماعات میں کیا جو مائک آتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر جو آتے ہیں، یہ اور جو آلات آتے ہیں، کیا 2 دن پہلے کسی اس میں کوئی غلط کام میں استعمال نہیں ہو رہے تھے؟ کیا ناچ گانے میں استعمال نہیں ہوتے لاؤڈ اسپیکر؟ وہی لاؤڈ اسپیکر جو کل تک استعمال ہو رہا تھا، اس میں ہندوؤں کے پروگرام ہو رہے تھے، رامائن پڑھی جا رہی تھی، وہ ناچ گانے میں استعمال ہو رہا تھا، وہی لاؤڈ اسپیکر یہاں کرا میں آ گیا۔ تو کیا آپ کہیں گے یہاں پر کہ یہ کیسے جی گوارا کر رہا ہے؟ یہ پیشاب دانی، اس میں کیسے پانی پینا گوارا کریں گے؟ وہ کل تک اس میں ناچ گانا ہو رہا تھا، فوش پروگرام اس کے ذریعے ہو رہے تھے اور لوگ سن رہے تھے، اور آج اس میں یہاں تبلیغی اجتماع میں استعمال ہو رہا ہے۔ کیا اس بنا پر اس کو ناجائز کہا جائے گا؟ مائک کو استعمال کریے نہ کریے، آپ اجتماعات میں نہ لائیے، آپ یہ جلسوں میں نہ لائیے، آپ یہ باتیں غلط ہیں۔ دیکھیے یہ کتابیں چھپتی ہیں پریس میں، قرآن پاک بھی چھپتا ہے، حدیثیں چھپتی ہیں، فضائل اعمال چھپتی ہے، منتخب حدیث چھپتی ہے۔ حالانکہ 1 ہفتے پہلے وہاں پر وہ گندی کتابیں چھپ رہی تھیں، اہل باطل کی کتابیں چھپ رہی تھیں، دوسرے مذہب والوں کی کتابیں چھپ رہی تھیں، وہاں پر فوش چیزیں اور ناول اور گانے اور گندی چیزیں، گندی تصویریں چھپ رہی تھیں، اور وہیں پر 1 ہفتے بعد قرآن پاک چھپ رہا ہے، منتخب حدیث چھپ رہی ہے۔ تو کیا آپ یہاں پر کہیں گے آپ کہ ارے بھائی کیا سب یہ کہ وہاں پر اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا، جیسے پیشاب دانی میں کیسے جی گوارا کر رہا ہے کہ کبھی پیشاب تھا اس میں اب پانی پیئیں گے آپ؟ یہ دیکھیے مسئلے کی بنیاد یہ عقلی مثالیں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ مسئلہ بنتا ہے قرآن حدیث سے، کتاب و سنت سے، اجماع سے، قیاس سے، فقہاء کرام نے تصریحات کی ہیں، ان کے اصول بیان کیے ہیں، اس کا فیصلہ علماء کرام کریں گے۔ اس لیے ہم آپ کو اطمینان دلا رہے ہیں اور پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ موبائل، کیمرے والا موبائل آپ اگر جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھیں گے بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی قباحت کے، آپ کی نماز ہو جائے گی، اور نماز خلاف افضل بھی نہیں ہے، خلاف اولا بھی نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کیمرے والا نماز رکھ کر کے نماز پڑھیں گے، کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر نماز پڑھیں گے تو فرشتے قریب نہیں آئیں گے، شیطان آئیں گے، نماز عند اللہ قبول نہیں ہوگی، نماز فاسد ہوگی، یہ بات 100% بالکل غلط ہے، دلیل شرعی کے خلاف ہے۔ ایسا کہنا اور سمجھنا بالکل غلط ہے، اور اس میں اور بھی گناہ ہے۔ یہ
खाम खा बहस का दरवाज़ा खोल दिया, और दूसरे क्या, दूसरों से बदगुमानी पैदा हो जाएगी। ये जिनका मनसब है वही हजरात ये मसाइल बयान करेंगे। बाकी अगर दलाइल देखना हो, इस मौजू पर किताबें लिखी गई हैं, तफसीली किताबें लिखी गई हैं, और जितने दलाइल लोग बयान किया करते हैं उन सब दलाइल का जवाब भी दिया गया है। मैंने आपके सामने सिर्फ मसले का जवाब दिया है। अगर आपको दलाइल देखना हो तो इस मौजू पर जो रिसाले लिखे गए हैं आप उनका मुताला करिए। अल्लाह ताला हम सबको हर फितने से महफूज रखे। तो देखिए फतवा किस पर है, यानी दारुल देवबंद इसका क्या फतवा देता है। तो मैं आपके सामने दारुल देवबंद का फतवा रख रहा हूँ। तो किसी ने सवाल किया है, क्या अगर नमाज में मोबाइल जेब में हो तो नमाज मकरूह होगी या नहीं। अगर मकरूह होगी तो वजह मकरूह को वाज़ह कीजिए, और अगर नमाज मकरूह नहीं है तो वजह अदम मकरूह यानी मकरूह होने की मुकम्मल वजाहत कीजिए। तो अब जवाब सुनिए। जवाब, दौरान नमाज महज यानी सिर्फ मोबाइल जेब में होना नमाज के मकरूह होने की कोई वजह नहीं। अलबत्ता अगर गफलत से मोबाइल साइलेंट ना कर सकने का अंदेशा हो, जिससे नमाज में घंटी बजने या वाइब्रेट होने की वजह से नमाज में खलल वाक़ हो, तो उससे नमाज मकरूह हो जाएगी। ऐसी सूरत में मोबाइल घर पर रख कर नमाज के ले जाना ज़्यादा बेहतर है।